الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والوں کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے. نظام زندگی کو چلانے والا ہے. اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق. درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کے ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے بچپن کے حالات پر بات چل رہی ہے. آج جو مضمون ہے وہ معجزانہ عجائبات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں جو معجزات آپ کے ظاہر ہوئے ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات مالی اعتبار سے بہت خراب تھی. بارشیں رکی ہوئی تھی، اناج ختم ہو چکا تھا،
اور ہر طرف بھوک کا دور دورہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے بارشیں شروع ہو گئی اور خشک سالی چلی گئی اور خوشحالی آ گئی۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کا جو معجزہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا فرماتے ہیں، اس روایت کو امام بہقی نے، ابن عساکر نے اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دعانی الی الدخول فی دینک امارۃ لنبوتک رأیتک فی المہد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے دین میں داخل کیا ہے۔ آپ کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک خاص علامت، آپ کے معجزات میں سے ایک خاص معجزے نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ چاند جو ہے وہ حرکت میں ہے، کبھی اس طرف ہوتا ہے، کبھی اس طرف ہوتا ہے، کبھی اس طرف ہوتا ہے۔ میں حیران تھا کہ چاند تو کبھی اس طرح نہیں کرتا، آج کیا معاملہ ہے؟ پھر میری نظر پڑی آپ کے پگوڑے میں، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ایسے انگلی کی ہوئی تھی چاند کی طرف، اس طرح کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، ادھر کرتے تھے تو ادھر ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کئی معجزات آپ کے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل ہے۔ آپ کا والدہ محترمہ کے پیٹ میں آنا بے مثل ہے، پھر آپ کا پیدا ہونا بے مثل ہے، اور زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال۔ تو یہ جو واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اشاروں پر یہ چاند حرکت میں تھا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں آپ کا ایک شعر ہے، آپ نے یہ ثابت کیا چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے نور تھے تو آپ کے لیے اللہ پاک نے کھلونا بھی نور کا ہی بنا دیا۔ چاند جو تھا وہ حضور کا کھلونا تھا، آپ کی انگلی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں
ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اس کے علاوہ خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھائی حلیمہ صاحبہ رضی اللہ عنہ آپ پنگھوڑے میں آپ کی تشریف فرما کروا دیتی، آپ پنگھوڑے میں آپ کو رکھ دیتی اور پنگھوڑا آپ ہلا دیتی، مہد کو ہلا دیتی، پنگھوڑے کو مہد کہتے ہیں۔ لیکن جب ان کے کام کاج کا وقت ہوتا تو وہ مصروف ہو جاتی اور نبی کریم علیہ السلام کا پنگھوڑا اسی طرح چلتا رہتا۔ اور روایت میں موجود ہے کہ ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ، آپ کا پنگھوڑا فرشتوں کے چلانے سے چلتا رہتا، یعنی آپ کے پنگھوڑے کو فرشتے چلاتے رہتے، وہ رکتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو نعیم نے ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، آپ کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتی تھی۔ حضور کا بچپن کا دور تھا نا، آپ پھر جب چلنے پھرنے لگے تو اس وقت بھی بہت زیادہ خیال رکھتی۔ ایک دن دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا نا، ابھی بچے تھے، ان کے خیال کے مطابق کہ بچہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہوگی، آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو یہ چلتے چلتے ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شائمہ تھا رضی اللہ عنہ، وہ بکریاں چرانے کے لیے بکریوں کو باہر لے کے گئی ہوئی تھی، آپ اس کے پیچھے چلی گئی کہ شاید وہ نہ لے گئی ہو۔ تو جب یہ وہاں پہنچی تو واقعی نبی کریم علیہ السلام وہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ، جب اس نے دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا تو پریشانی تو ختم ہو گئی، خوشی کی لہر توڑ گئی، لیکن اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ اتنی کڑکتی دھوپ میں اس پھول کو ساتھ لے آئی ہو، کیا اثر ہو گیا ہوگا ان کا دھوپ میں؟ حضرت شائمہ جو بیٹی تھی کہنے لگی، ماں جی ذرا غصہ ٹھنڈا کیجئے، اوپر دیکھیے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے بتا دو کیا دکھانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ جب سے بھائی محمد گھر سے نکلی ہیں ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو بادل بھی چلنے لگتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے، ان کے صدقے سے تو آج ہمیں بھی دھوپ نے نہیں چھوا۔ ہاں جی، ان کو دھوپ نہیں لگی، ان پر تو بادل سایہ کرتا رہا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے معجزات میں سے موجود، اس لیے نبی کریم علیہ السلام، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام
बचपन भी आपका बेमिसल और बेमिसाल। तो उलमा फरमाते हैं, रिवायात में मौजूद है कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत के बाद, यानी बच्चा तो कुछ अरसे के बाद बोलता है ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के फौरन बाद ही कलाम शुरू कर दिया था। और सबसे पहला कलाम जो आपने फरमाया था, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम वसीला। ये अल्फाज आपके पैदा होने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे की इस्लाह के लिए तशरीफ लाए। हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तालीम और तरबियत और मुआशरे की इस्लाह के लिए पैदा फरमाया है। हर नबी इसीलिए आया। और किसी भी मुआशरे की इस्लाह के लिए और उसके मुआशरे की तंदुरुस्ती के लिए अदल व इंसाफ का होना जरूरी है। जिस मुआशरे के अंदर अदल व इंसाफ नहीं होता, उसमें ना खुशहाली आ सकती है, ना उसमें बरकत आ सकती है, ना वो मुआशरा तरक्की कर सकता है जिसमें अदल व इंसाफ नहीं होता। और अदल व इंसाफ कायम करना ये हुक्मरान का काम होता है। और वो हुक्मरान अदल व इंसाफ नहीं कायम कर सकता जिसकी तबीयत में अदल व इंसाफ, जिसकी फितरत में अदल इंसाफ का जज्बा ना हो, वो कभी भी अदल व इंसाफ नहीं कर सकता। जो मिजाज में होता है वही बाहर होता है। तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदाइशी आदिल थे, अदल करने वाले। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमा दिया ने कि जब से मेरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है हजूर से, और चूंकि रज़ात के लिए यानी दूध पिलाने के लिए लाई हैं, आपकी परवरिश करने के लिए लाई, तो आप इरशाद फरमाती हैं कि पहली मर्तबा ही जब मैंने अपना दूध पेश किया तो दायां पिस्तान, सज्जा पिस्तान मैंने पेश किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध पिए। एक तो ये है कि उनका एक अपना भी बच्चा था, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। वो भी शीर खार था, चंद दिनों का था, बल्कि जब वो हजूर को लेने के लिए गई, वो भी सैर नहीं होता था, वो बच्चा भी सैर नहीं होता था, यानी दूध कम होता था, बच्चा भी भूखा रह जाता था। लेकिन अब उन्होंने चूंकि कहत का शिकार थे, पैसे की जरूरत थी, जरूरियात पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए कोई बच्चा लेना उन्होंने जरूरी समझा कि उधर से कुछ मुआवजा मिलेगा तो हमारी कुछ जरूरियात पूरी हो जाएंगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हासिल कर लिया। आप फरमाती हैं कि मैंने जब अपना दूध पेश किया तो पहले नंबर पे तो बरकत ये हुई कि मेरे छाती दूध से भर गई। पहले नहीं होता था इस तरह, हुजूर जब सामने आए तो मेरी छाती दूध से भर गई। अल्लाह अकबर। आप फिर फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दाईं तरफ दूध पी लिया और फिर छोड़ दिया तो मैंने
یہ دوسرا پستان پیش کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پہلے دن سے لے کر میرا دودھ اس بچے نے صرف ایک طرف کا پیا ہے، دوسری طرف کا نہیں پیا۔ آپ فرماتی ہیں چند دن کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، پہلے پریشان تھی، پھر چند دن کے بعد سمجھ آ گئی۔ سمجھ یہ آئی کہ اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شعور دے کر پیدا کیا ہے کہ یہ جان گئے ہیں کہ ان کا ایک اور بھی رضائی پائیے، یہ اس کا حق ہے لہذا دوسرے کا حق میں نہیں کھا سکتا۔ یعنی یہ آپ نے پیدائشی عدل و انصاف۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر جتنا عرصہ کئی سال تک جب حضور رہے اور 2 سال تک تو اس سے کم عرصہ جتنا بھی دودھ پیا ہے ایک ہی پستان سے دودھ پیا، دوسرے کو آپ نے منہ نہیں لگایا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے بچپن سے ہی عدل و انصاف قائم فرما دیا۔ یہ کن تو آتی ہے صدا الایمانہ فیاشرب منہ ثم اہبا لہ، یہ خصائص کبریٰ میں یہ روایت ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے چھاتی کا دودھ کبھی بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی جو فطری عادتیں جو ہیں نا، یہ سن شعور میں جا کر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بندہ بالغ ہوتا ہے نا، جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی عادتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کو شعور نہیں ہوتا، پاکی پلیدی کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہر بچہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ بچپن میں بچہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے تو اس کے فضلات بہتے ہیں، پھر اس کی والدہ دھوتی ہے۔ ہر بچہ بعد میں وہ جو کچھ بھی بنا ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پورے عرصے میں جب تک یہ بچہ میرے پاس رہا ہے ایک دن بھی اس کا گیلا کیا ہوا کپڑا مجھے دھونا نہیں پڑا۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا تھا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی حضور نے کپڑے میں پیشاب نہیں فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں ایک وقت آپ کا مقرر تھا، ایک وقت آپ کا مقرر تھا، جب وہ وقت آتا تو مجھے بھی پتا ہوتا کہ اب وقت ہے، میں آپ کو کروا دیتی پیشاب کو، آپ کر لیتے، لیکن کپڑے میں آپ نے کبھی پیشاب نہیں کیا۔ تو یہ فطری طہارت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزگی اور طہارت یعنی فطری تو بچپن میں، تو یہ بھی آپ کا زمانہ بے مثل ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور کے سوا کہ میں نے اپنا کپڑا گیلا نہیں کیا یا کوئی کپڑا ناپاک نہیں کیا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت۔ پھر اس کائنات میں کوئی انسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دور میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حضور کا سطر دیکھا ہو۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے میں لپیٹا گیا، وہ کپڑا ہر وقت حضور کے اوپر رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب
وہ کپڑا تھوڑا سا سرکتا کسی جگہ سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے چینی کا اظہار کرتے، یعنی جیسے بچہ بے چینی کا اظہار کرتا ہے کسی طرح تھوڑا رو کر یا کسی طرح بھی، تو ان کو پتہ چلتا کہ اب کپڑا درست کرنے کا موقع ہے، یعنی سطر نہیں کھلتا تھا بچپن میں بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سطر نہیں کھلا، ان ٹخنوں سے لے کر ان گوڈیاں تو لے کے ناف تک یہ مرد کا ایسا حصہ ہے جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، یعنی یہ پردے کی جگہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن سے ہی کبھی سطر نہیں کھلا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا، اور ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی میں سستی کرتی تو خود بخود کپڑا صحیح ہو جاتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فرشتے آ کر کپڑا صحیح کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یعنی آپ کے یعنی حیا کی بات ہو رہی، آپ کتنے حیا والے تھے۔ کعبے کی تعمیر شروع تھی، کوئی مرمتی کام ہو رہا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک دفعہ تعمیر ہوا پھر دوبارہ تعمیر ہوا۔ حضور کے بچپن میں یہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، تو سارے لوگ جو تھے وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے، تعمیر کے لیے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سر پر پتھر اٹھا کے لا رہے، آپ کا بچپن تھا اس وقت بھی۔ دوسرے لوگوں نے کوئی چیز اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی جس پر پتھر اٹھاتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے سر پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے تہ بند باندھا ہوا تھا، بس کپڑا تہ بند ہی تھا۔ تو آپ کے چاچا حضرت عباس نے جب دیکھا کہ یہ بچے کا سر نہ کہیں زخمی ہو جائے، اتنا بھاری پتھر اٹھا کے لاتا ہے، تو اس وقت پردے کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا تھا، بڑے بڑے بچے ہوتے تو وہ تہ بند اتار کے وہ کام کر لیتے تو کسی کو یہ معیوب نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ خود نہ کوشش کی کہ میں ان کا تہ بند اتار کے تو ان کے سر پہ رکھ دوں۔ ابھی انہوں نے یا یہ کیا کہ ایک پلو اٹھا کے سر پہ رکھ دیتا ہوں، چلو ایک طرف سے کچھ تھوڑا سا سطر کھلتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے ایسے سطر اٹھایا تو نبی کریم علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب آپ کو ہوش آیا، روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ سب سے پہلے اپنا سطر دیکھ رہے تھے کہ میرا سطر نہیں کھلا تو نہیں ہے۔ یہ حیا ہے آپ۔ اللہ اکبر۔ اتنے حیا والے، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب آپ کے چچا، آپ کا ایک چچا ابو لہب ہوا ہے، ایک چچا آپ کا ابو طالب ہیں، ایک چاچا حضرت عباس ہیں، ایک چاچا حضرت حمزہ ہیں۔ ابو لہب جو تھا یہ بہت بڑا دشمن تھا، جو بہت بڑا کافر تھا۔ حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عباس بھی ایمان لے آئے، اور حضرت ابو طالب کے ایمان میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن جتنی خدمت حضرت ابو طالب نے کی ہے کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے جتنی حضور کی خدمت کی ہے اور جتنی قربانیاں دی ہیں،
کسی اور میں یہ چیز نظر نہیں آتی. دشمنان دین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں وہ اکثر کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں، زد و کوب کریں، لیکن اگر وہ رک جاتے تھے کہ حضرت ابو طالب کے ڈر سے رک جاتے تھے کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. آپ نے بڑی قربانیاں دی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حلیمہ سعدیہ آپ کو چھوڑ کے گئی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے وصال کے بعد حضرت عبد المطلب نے یعنی آپ کے دادے نے آپ کی پرورش، پھر ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی حضرت ابو طالب کو انہی کی. اور میں نے یہ بھی علماء سے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ بیٹا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، مجھ سے دعا لینا چاہتے ہو، تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ وقت بننے پر تم اپنی جان محمد پہ قربان کر دو. یہ حضرت ابو طالب کے جذبات. اللہ. تو ایک روایت آپ کے حیا کے بارے میں جو میں بیان کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے بچپن میں ابو طالب اپنے ساتھ لٹاتے تھے، رات کو اپنے بستر پہ لٹاتے تھے. بچوں کو عام طور پر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ لیٹتا ہے، پھر جب اگلا بچہ آ جاتا ہے تو وہ جو بڑا ہوتا ہے وہ باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، آنے والا ماں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو نبی حضرت ابو طالب جو تھے نا وہ بالخصوص حضور کو اپنے ساتھ لٹاتے. گرمی کا موسم تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات مانتے تھے ابو طالب کی ہر بات مانتے تھے اپنے چچا کی. لیکن جب وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا کپڑے اتار دو، گرمی پڑی ہے، اس وقت پکھے تو نہیں، بچی تو تھی نہیں، گرمی بڑی ہے کپڑے اتار دو، تو عرض کرتے حضور چاچا جی میں نافرمانی تو نہیں کر سکتا پر یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ مجھے معاف کریں، مہربانی کریں. آپ منت کر لیتی ہے، نبی ستر نہیں اتارتے. ایک دو دفعہ آپ نے کہا کہ نہیں بیٹا آج نہیں، آج تو آپ کو اتارنا ہی پڑے گا. اچھا پھر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کا منہ پرلی طرف ہی ہونا چاہیے، میری طرف آپ منہ نہیں کریں گے تو میں اتار. یہ حیا تھا آپ کا، بچپن کا یہ حیا تھا، صدر کا اتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیال رکھتے. حضرت ابو طالب جب حضور آپ کی کفالت میں تھے تو آپ تاجر تھے، دوسرے ممالک میں آپ خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے. ملک شام کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کیا. اس دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے عرض کی چاچا جان میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اللہ کیا وجہ ہے آپ ساتھ؟ آپ نے عرض کی کہ وجہ ہے اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. جو وجہ بعد میں نکلی، جو بیان کی گئی، تو آپ نے کہا کہ میں اتنا عرصہ جو آپ ادھر گزاریں گے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ حضور کے الفاظ ہیں حضرت ابو طالب کے بارے میں.
آئے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے ساتھ جانا۔ اتنی محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اتنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ سے محبت کی ہے، اللہ اکبر، اور انہوں نے بھی بڑی محبت کی ہے۔ ملک شام والا واقعہ جو ہے وہ زیادہ لمبا ہے، تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پر اس سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ جب قحط سالی کا موسم ہوتا نا، لوگوں کو بارش کی بڑی ضرورت ہوتی، تو پہلے جب حضرت عبد المطلب تھے تو لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آ جاتے، آ کے کہتے کہ اے سردار ذرا دعا کر دو۔ وہ دعا فرماتے، اللہ پاک مہربانی فرماتا بارک۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آ کے مل کر لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت دعا کی بڑی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ علماء میں آپ میڈیا پہ بھی سنتے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں انہوں نے وہ ایمان قبول کیا ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا ہوا تھا۔ ایمان تو معاملہ اللہ اور بندے کا ہے، پر ہم نے یہ دیکھا ہے روایات میں کہ آپ نے حضور سے محبت کی اور خدمت کی اخیر کر دی ہے۔ اب اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ان کا عمل جو ہے نا وہ عقیدہ بتاتا ہے۔ لوگ گئے آپ کے پاس، دعا کر بارش ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیا، انگلی کے ساتھ لگا لیا، بچے تھے ابھی، حرم شریف میں لے آئے، اور روایت میں آتا ہے، مستند روایت میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے حضور کو ایسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، آپ کی پشت کعبے کے ساتھ لگا دی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جو مشرکین تھے وہ تو بتوں کا نام لیتے تھے، وہ دعا میں اللہ کا نام تو نہیں لیتے تھے، وہ تو بتوں کا نام لیتے تھے۔ انہوں نے جب دعا شروع کی تو یہ دعا کی کہ اللہ، کیونکہ شروع سے لے کر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے معجزات دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کچھ اور ہی ہے، یہ عام انسانی ہے، کچھ اور ہی چیز ہے، سمجھ گئے تھے۔ آپ کی پشت کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر حضرت ابو طالب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم، اس بچے کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابھی کعبے سے نکلے نہیں تھے تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب یہ عقیدہ کیا بتاتا ہے؟ یہ عمل سے کون سا عقیدہ نکلتا ہے؟ کیوں جی، اس عمل سے کون سا عقیدہ نکلتا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات سے یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا بھی بے مثل ہے، آپ کا بچپن بھی بے مثل ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل ہے، اور ہر حرکت آپ کی معجزہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔